کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ ایک تصویر آپ کے وال پہ موجود ہے۔ یہ تصویر ایک یونیفارم ہے، ایک ڈاکٹر کا یونیفارم جو خون آلود ہے۔ یہ خون آلود جیکٹ جو ہے یہ ڈاکٹر رقیہ کی ہے۔ ڈاکٹر رقیہ جو کہ کرم ایجنسی یا پارا چنار آپ کہہ لیں، پارا چنار کی بیٹی جو خیبر میڈیکل کالج کی MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی اور جس کی جان لے لی گئی محض اس لیے کہ اس کی شناخت شیعہ تھی۔ خبر یہ ہے جی، پارا چنار سے پشاور جاتے ہوئے سدا کے مقام پر ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس میں 4 افراد کو قتل کر دیا گیا، جس میں سے ایک ڈاکٹر رقیہ تھی۔ ان کا تعلق خیبر یونیورسٹی سے تھا اور اسی گاڑی میں ان کے چھوٹے بھائی بھی موجود تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں مارا گیا؟ یہ سوال تو ہمیشہ ہوتا رہے گا اور اس کا جواب ریاست شاید کبھی نہیں دے گی، کیونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہو چکی ہے۔ ہماری ریاست غیر آئینی حکومتوں کے ہاتھوں مفلوج ہے، غیر آئینی قوتوں کے ہاتھوں مفلوج ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی آئین تو ہے ہی نہیں کہ جس میں آئینی حقوق کی بات کی جائے، تو انسانی زندگی کا جو ایک اس کی پرواہ کی بات اس ریاست سے کیا کی جائے کہ اس ریاست کے اندر اب انسانی زندگی کی ویلیو بھی نہیں رہی ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم بات کریں تو یہ کرم جو ایجنسی ہے، ابھی تو وہ ضلع کرم بن چکا ہے مرجر کے بعد، تو یہ ہمیشہ سے شیعہ سنی فسادات اس میں بیرونی طور پر بھی مداخلت رہی، اندرونی طور پر بھی کچھ ایسے عناصر رہے جو شیعہ سنی فسادات ابھارتے رہے، اور وہاں پہ کبھی زمینوں کے نام پر، کبھی کس نام پر قتل و غارت گری جاری رہتی ہے۔ ہر 5-6 مہینے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرحد کا پار سے بھی مداخلت ہوتی ہے اور ادھر سے بھی مختلف قلعدم تنظیمیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور آپس میں ایک ایسی خون ریزی شروع ہوتی ہے جس کے بعد معصوم لوگ مرتے ہیں۔ کرم ایجنسی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے قبل ایک سنی عالم کا قتل جو ہوا ہے، یہ تمام کچھ کڑیاں جوڑتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر فرقہ وارانہ فسادات کو ابھارنے کی کوشش اور سازش کر رہا ہے، اور اس سازش کا مقصد انتخابات کو سبوتاژ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ انتخابات تو خیر ہیں ہی سبوتاژ، یہ کوئی انتخابات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ ہمارے انتخابات کا تو یہ حال ہے کہ اس وقت سیکٹری الیکشن کمیشن مستعفی ہو گئے ہیں، ایک اور بڑے استعفے کی دھوم ہے، الیکشن کمشنر خود مستعفی ہو جائے گا، تو پھر ہمارا آئین تو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ تو انتخابات جو اس ملک میں ایک مکروہ عمل ہونا تھا، مطلب اس میں پاکستان کی عوام کی رائے تو نہیں بلکہ ایک امپورٹڈ بندے کو آ کے مسلط کرنا تھا ہمارے سروں پر، وہ تو ہونے نہیں جا رہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اب کچھ نہ کچھ بہانے تو تراشنے ہیں، کچھ غیر ملکی طاقتیں بھی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح عدم استحکام رہے، اسی طرح کے معاملات رہیں۔ تو یہ جو حملہ ہے جو پارا چنار میں دوبارہ ایک عدم استحکام کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک امن امان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک کڑی ہے جس کو بعد میں پھیلا کر پورے ملک میں گھیرا جائے گا۔ میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک سابق ایک بہت بڑی نشست پر بیٹھنے والے جن پر بہت بڑے الزامات ہیں، عمران خان صاحب بھی الزامات گئے، ان کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروانے ہیں، اور وہ اس ٹاسک میں کسی حد تک کامیاب ہوئے بھی ہیں۔ لیکن جو شیعہ اور سنی عمائدین ہیں، جو بڑی قیادت ہے، اس قیادت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔